اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ومرسلین وختم النبیین صلوات اللہم صلی علی محمد سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات صلی علی محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات اللہم صلی علی. سورہ قدر کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس سورہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے لیے، اور پوری رات سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد. جب ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو قرآن پاک کا ایک حرف بھی بغیر وجہ کے نازل نہیں ہوا. کوئی وجہ ہوتی تھی تو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک قلب حبیب خدا پہ نازل ہوتا تھا. اسے ایک رات کا ذکر کیا خدا نے کہ ہم لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا. اور اس کا سبب کیا ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا، سورہ قدر. قرآن پاک میں خدا نے خوابوں کا ذکر کیا، اور خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی جنہیں خدا عہدۂ نبوت سے سرفراز کرتا ہے ان کے ساتھ پہلا رابطہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے. یہ پہلا رابطہ ہوتا ہے خدا کا خواب کے ذریعے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب ہی کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں کہ 3 بار مسلسل ایک ہی خواب دیکھا. یہ خواب تھا، اور وہ خواب کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. اور جب اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے تو بیٹا بھی نبی اور خود بھی نبی، شیخ الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. دنیا کے کسی بھی مذہب کی بات کریں گے، یہودیت کی، عیسائیت کی، یہودیت کے فرقوں کی، عیسائیت کے فرقوں کی، عیسائیت کے 71 فرقے، یہودیت کے 72 فرقے، اسلام کے 73 فرقے، تو ہر فرقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مرکزیت پر ہیں. اب چونکہ وہ مرکزیت پر ہے تو سب جانتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے جنہیں خواب کے ذریعے خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. اور اس سے آپ کو محسوس ہوا کہ خواب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہاں تک کہ سورہ یوسف جب ہم پڑھتے ہیں اور پروردگار دو عالم نے اس سورہ کو احسن القصص کا نام دیا، بہترین قرآن پاک کا قصہ جسے سورہ یوسف کہہ کے پروردگار دو عالم نے نازل فرمایا، اور ترتیب وار پروردگار دو عالم نے واقعات کو بیان کیا. یہاں پر بھی جو ابتدا ہوئی اس سورہ کی وہ یہیں سے ہوئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 9 برس کی عمر میں خواب دیکھا اور اپنے بابا کو وہ خواب سنایا، اور سنانے کے بعد
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تفسیر بتائی. حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. یعنی اب یہ خواب جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و منزلت کی طرف بتا رہے کہ یہ پوتا جو ہے اور پڑ پوتا جو ہے یہ اتنا افضل ہے کہ خواب کے ذریعے خدا رابطہ کر رہا ہے 9 برس کی عمر میں. اور خواب جو دیکھا اپنے بابا کو سنایا تو بابا نے تعبیر بتائی. وہ تعبیر کیا تھی؟ کہا بیٹا تم عہدۂ نبوت پہ فائز ہوگے. یہ جو چاند سورج اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، چاند نے سجدہ کیا، سورج نے سجدہ کیا، 11 ستاروں نے سجدہ کیا، تو یہ تمہارے بابا کا سجدہ ہے، تمہاری ماں کا سجدہ ہے، تمہارے 11 بھائیوں کا سجدہ ہے. اور بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں. یعنی یہیں پر اسی سورے میں حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں. اور کیوں نہیں بتانا؟ اس لیے کہ اس خواب سے لوگوں میں حسد پیدا ہوگا. تعبیر بتا دی ہے کہ تم نبی ہو، تمہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کریں گے. سننے والی نے خواب سنا، تعبیر سنی اور جا کر لوگوں کو بتا دیا. مجھے وہ بیان نہیں کرنا، بس صرف اشارہ دینا ہے کہ خواب کی اہمیت کیا ہے. اور پھر اسی سورے میں خدا نے خواب ہی کا ذکر کیا ہے. پورا سورہ خواب سے ہی منسلک ہے کہ ادھر حضرت نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، اور پھر وہاں پر خواب دیکھا ہے فرعون نے. اب جو اس نے خواب دیکھا ہے تو اس سے پہلے خواب کس نے دیکھا ہے؟ قید خانے میں 2 قیدیوں نے خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی ہے. جب تعبیر بتائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی، تو جس نے اپنا یہ خواب سنایا تھا کہ میرے سر پر خوان ہے روٹیوں کا اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، اسے بتایا تھا کہ تم قتل کیے جاؤ گے، موت کی سزا ہوگی اور تمہیں لٹکا دیا جائے گا، تمہارے سر سے گوشت کو پرندے کھائیں گے. جب یہ تعبیر بتائی نا تو اسی وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، تعبیر میں نے بتائی ہے، یہ ہو کے رہے گا. یعنی اب وہاں خواب ہی کا ذکر، پھر دیکھنا فرعون کا خوابوں کو، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کا بتانا، اور پھر اس پر 12 سال تک عمل کرنا. 7 سال یہ والے، 7 سال وہ والے، 14 سال کا عمل کیا. اور اس کے بعد خدا نے بتایا کہ خواب کی اہمیت کیا ہے. خواب کون دیکھتا ہے اور کیوں دیکھتا ہے؟ میں نے روح کا ذکر کل کیا تھا، میں اصل میں اپنے اسی موضوع کی طرف، روحی کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. اور یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ ساری باتیں روح کو سمجھانے کے لیے. چنانچہ جو اس سورے میں خدا نے خوابوں کا ذکر کیا ہے تو یہ بتایا ہے کہ ہر ایک انسان خواب دیکھتا ہے. ہر انسان ایک جسم رکھتا ہے، ایک نفس رکھتا ہے اور ایک روح رکھتا ہے. جسم زمین کی پستیوں سے آیا، کیونکہ خاک سے بنا نا، مٹی سے بنا. چونکہ یہ مٹی سے بنا تو اب جس جگہ کی مٹی ہے اس مٹی نے وہیں پہنچنا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. چاہے وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے چلے جائیں، وہاں کی خاک تھی، اس خاک کو وہاں پہنچنا تھا. کبھی خوابوں میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا. تو یہ جسم جو خاک سے بنا ہے، اس جسم کو خاک ہی میں پہنچ جانا ہے، خاک ہی میں مل جانا ہے، وہیں پر چلے جانا ہے جہاں سے یہ خاک اٹھی تھی. اور اب یہاں پہنچ کر کچھ بات اپنے موضوع سے آگے چلا دوں کہ جہاں سے یہ خاک اٹھی تھی نا، وہ زمین بھولی نہیں ہے، وہ مقام ہمیں بھولا نہیں ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں یاد دلا رہی ہوں. انا بیت الدود. صبح سورج کی کرن اس خاک پر پڑی جہاں سے ہماری مٹی اٹھائی گئی تھی. اس خاک نے کہا انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، انتظام کر کے آنا. اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ جاؤ.
یاد رکھو کہ جہاں سے مٹی اٹھی ہے اس نے بتا دیا ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیری آنکھ لے کر آنا، تمہیں جو انتظام کرنا ہے نا وہ تیری آنکھ کا کرنا ہے۔ ادھر ظہرین کا وقت ہوا، آواز آئی، میں وحشتوں کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مونس لے کر آنا۔ اندھیرا پھیلا، قبر نے پھر آواز دی، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، روشنی لے کر آنا۔ بس یہی مقصد ہیں انسان کے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم دوسرے مقاصد کی طرف دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن مقصد یہی تین ہے۔ تو اب جسم جو مٹی سے اٹھا ہے نا، اس نے مٹی میں مل جانا ہے۔ روح آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے، اس روح کو واپس بلندیوں پہ چلے جانا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے، جسم اور روح ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتے، ایک ذلیل ترین ایک بلند ترین، یہ دونوں میچ نہیں ہوتے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھنے کے لیے خدا نے نفس عطا کیا۔ نفس جو ہے یہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رکھتا ہے۔ اور جب انسان سو جاتا ہے گہری نیند، تب کیا ہوتا ہے کہ یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے، جدا ہو کر ان بلندیوں پر پہنچتی ہے جہاں سے یہ آئی تھی۔ اور جب ان بلندیوں پر پہنچتی ہے تو پھر وہ چیزیں دیکھ کر آتی ہے جن چیزوں کا ہم زندگی میں تصور نہیں کر سکتے۔ اب وہ آتی ہے روح ہمارے جسم میں، اس وقت واپس آتی ہے جیسے ہی ہمارا جسم بیدار ہوتا ہے۔ ادھر بیدار ہوا، ادھر روح واپس آ گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں آتی، کہ سوئے کے سوئے رہ گئے۔ جب اٹھو تو شکر کرو خدا کا کہ پروردگارہ پھر سے روح ہمارے جسم میں آ گئی اور ہم پھر سے اٹھ کے بیٹھ گئے، ورنہ یہ روح جو جدا ہوئی تھی ممکن تھا کہ واپس نہ آتی۔ تو روح کیا ہے؟ آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے جو ہمارے جسم میں پہنچی ہے، اور اس روح نے ہمیں زندگی دی ہے، حیات دی ہے۔ اور اگر یہ روح چلی جائے تو یہی جسم ہے نجس ہو گیا۔ کیسا نجس ہو گیا؟ ایسا نجس کہ جو اسے ہاتھ لگائے اس پر غسل مس میت واجب ہو جائے۔ یہ ایسا نجس ہو گیا جسم، اب اسے کوئی چھوئے گا نہیں۔ اور ایسا نجس ہو گیا جسم کہ اب نہ اس کا کوئی نام رہا، نہ کوئی خاندان رہا۔ اب جو ہے وہ کہے گا میت کب دفن ہوگی، جنازہ کب اٹھے گا۔ اب وہ میت ہو گیا، باپ تھا، بھائی تھا، بہن تھا، جو بھی تھا۔ تو یہ روح کا کمال ہے کہ یہ جسم بولتا ہے، یہ روح کا کمال ہے کہ یہ جسم چلتا ہے، یہ روح کا کمال ہے کہ یہ جسم دیکھتا ہے، یہ جسم سنتا ہے۔ یہ سب روح کا ہی کمال ہے۔ اور روح کیا ہے کہ خدا نے 25,000 سال تک، اب یہ 25,000 سال وہاں کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کا ایک دن 1000 سال کا ہے۔ تو یہ 25,000 سال تک جسم بنا کے خدا نے رکھ دیا فرشتوں کی راہ گزر میں۔ یہ آدم کا پتلا ہے جسے بنا کے رکھ دیا ہے فرشتوں کی راہ گزر میں۔ فرشتے گزرتے ہیں، سلام کر کے گزرتے ہیں، کیونکہ کہہ جو دیا خدا نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اور خلیفہ بھیجنے کے لیے تیاری کی، خلیفہ کو بنایا، مٹی سے پتلا بنایا، پتلے کو راہ گزر میں رکھ دیا۔ اب یہ ہے جسے میں نے خلافت دینی ہے، تو فرشتے گزرتے ہیں تو سلام کر کے گزرتے ہیں کہ یہ ہے جسے خلافت ملے گی۔ اور ابلیس گزرتا ہے تو ٹھوکر مار کے گزرتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے جسم میں اسمیل ہے کہ کھانا کھایا تو بہترین خوشبوؤں سے معطر کھانا تھا، اس میں ہر وہ چیز ڈالی جسے کھانے میں خوشبو آئے، اس میں کوئی اسمیل نہیں ہو، لیکن جب ہم نے کھانا کھا لیا تب یہ جدھر جدھر سے گزرا اسمیل پیدا کرتا گیا۔ اب جب وہ اسمیل پیدا ہوئی تو اب آپ دوبارہ وضو کرو، ٹھیک ہے نا؟ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سب سمجھنے والے۔ تو یہ کھانا ہمارے جسم کے جن راستوں سے گزرتا ہے اور جہاں سے باہر آتا ہے، یہ سفر کرتا تھا اس مقام پر ابلیس، وہاں پر اس کا نام حارس تھا۔ جب زمین سے اٹھایا گیا نا، اسے اس کا نام تھا حارس۔
ابلیس تو تب بنا جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو خدا نے کہا کہ فاخرج منہا فإنک رجیم، جا آج سے تیرا نام ابلیس ہے، تجھے شیطان کہہ کے پکاریں گے لوگ اور شیطان سے برات کا اظہار کریں گے۔ تو یہ ابلیس جب گزرتا تھا تو اس راہ گزر سے گزرتا تھا، ناک سے داخل ہوتا تھا اور گزرتا تھا، جہاں جہاں سے یہ گزرتا تھا وہاں وہاں اسمیل پیدا ہوتی ہے، اور کہہ کے ٹھوکر مار کے گزرتا تھا کہ تم ہو جسے خلافت ملنے والی ہے۔ ظاہر ہے وہ ذات تو دیکھ رہی ہے سب، 25,000 سال تک خدا دیکھتا رہا، اور اب اس کے بعد خدا نے فرشتوں کو مخاطب کیا، اے میرے فرشتوں، جب میں اس پتلے میں روح ڈال دوں تم سب سجدے میں گر جانا۔ 25,000 سال تک پتلا پڑا رہا لیکن سجدہ نہیں ہوا ہے، اب جب اس میں روح ڈال دوں، اپنی روح ڈال دوں، تو تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا۔ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب کے سب سجدے میں جھک گئے ابلیس کے سوا۔ اب جہاں حرف فا لگتا ہے نا، تو فا کا مطلب ہوتا ہے چشم زدن، اسی لیے کہتا ہے خدا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب بھی میں کسی چیز کا قصد کرتا ہوں، میرے امر میں آ جاتی ہے چیز، تو میں فقط کن کہتا ہوں، ادھر نون مکمل نہیں ہوتا، ادھر فیکون وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اب ادھر کیا ہے؟ فسجدوا، ادھر روح ڈلی، ادھر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ یا جل امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل۔ سلامتی امام زمانہ، خوبصورتی امام زمانہ، تاجیر امام زمانہ، بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و تب اس جسم میں روح آئی ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روح بتدریج ترقی کر رہی ہے۔ پہلی روح فقط روح البدن، یہ بدن زمین پر پڑا ہے، اسے تم پتھر کہو، اسے تم سنگریزہ کہو، اسے تم ایٹم کہو، یہ اپنے مقام پر پڑا ہے، حرکت نہیں کرے گا، اس میں فقط روح ہے، روح البدن۔ اگلی روح کیا ہے؟ روح شہود۔ اب جو یہ روح آئی تو بڑھنے کی صلاحیت آئی، سے اگلی روح کیا ہے؟ روح القوت۔ جب یہ روح آئی تو اب چلنے پھرنے کی سکت، مقام بدلنے کی سکت، پہچاننے کی طاقت، کون کیا ہے؟ کوئی اسمیل سے پہچانتا ہے، کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت دی کہ 10 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتا ہے، زمین پر سوئی بھی پڑی ہے تو دیکھ لیتا ہے۔ جان گئے آپ، سمجھ گئے؟ تو اب یہ روح جیسے جیسے ترقی کرتی جائے گی ویسے ویسے حیات میں تبدیلی آتی جائے گی، حیات میں ترقی پیدا ہوتی جائے گی، اور اب اشرف المخلوقات، سب انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں، سب اشرف المخلوقات نہیں ہیں، کچھ ہیں، سب نہیں ہیں۔ تو وہ وہاں کیا ہے؟ وہاں اب روح مزید ترقی کر کے آئی ہے، جو مزید ترقی کر کے آئی ہے، اب اس روح کو پروردگار دو عالم نے روح ایمان کہا۔ یہ روح ایمان دی ہے انسان کو۔ جب روح ایمان دی ہے تو اب اس روح ایمان میں صلاحیت کیا ہے؟ کہ فقط روح کی صورت میں ہے، ابھی اسے جسم نہیں ملا، ابھی اسے نفس نہیں ملا۔ حضرت آدم کو تخلیق کیا تو قیامت تک آنے والی روح خدا نے تخلیق کر دی، یہ سب چوٹیوں کی صورت میں ہیں، اس کی بارگاہ میں روحیں، اور ان روحوں کو پروردگار دو عالم نے یوم الست پکارا ہے، اس کو کہتے ہیں یوم الست، روحیں بن چکی ہیں، اب ان روحوں کو خدا نے پکارا ہے، اور پکار کے خدا نے کیا کہا؟ تمہارا رب کون ہے؟ روحوں نے جواب دیا، تو ہے ہمارا رب۔ کون ہے؟ جس کے سبب تمہیں بنایا۔ کہا وہ تجھ سے منسلک ذات وہ ہے جسے تو نے خاتم النبیین بنایا، اور ان کے وہ جز جو ان سے اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، ان کی خاطر ہمیں بنایا،
اور خدا نے جب ان سے یہ اقرار لے لیا تو اب کہا خدا نے کہ ایک دن ہوگا جب تمہیں پھر اپنی بارگاہ میں طلب کروں گا۔ اب ان روحوں کو آہستہ آہستہ زمین پر بھیج رہا ہے خدا۔ یہ روحیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں آسمانوں پر، ایک دوسرے کے قریب تھیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں۔ جو اپنے جیسی لگتی تھی نا، جس نے یوم الست اقرار کر لیا، وہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی نظر دیکھتی ہے پہچان لیتی ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ کئی لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم کہیں جاتے ہیں، اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس جگہ کو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہے، حالانکہ پہلی بار آئی ہوتی ہوں وہاں۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ یہ روح اتنی قدرت رکھتی ہے کہ یہ روح قوت پرواز رکھتی ہے۔ اس کے لیے در و دیوار، بادل، آسمان، چاند، سورج، ستارے کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ کہیں بھی جا سکتی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے اور کسی سے بھی ملاقات کر سکتی ہے۔ تو مولا کائنات سے ایک بار صلوات بھیجے محمد والے ہما صلی علی محمد۔ آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں سلمان فارسی سے ملوں۔ بڑی تعریف کرتے ہیں آپ سلمان فارسی کی، دل چاہتا ہے کہ سلمان فارسی سے ملوں۔ مولا نے ملوا دیا سلمان فارسی سے۔ ملاقات ہوئی تو سلمان فارسی نے کہا کہ تم وہی تو ہو جو میرے قریب تھے عالم ارواح میں۔ اور اس نے بھی کہا بے شک میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ نام تو ہم نے سنے ہوتے ہیں، لیکن جب شکل دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ نام تو نہیں پتہ، لیکن یہ صورت جانی پہچانی ہے۔ یہ جانی پہچانی اسی لیے کہ وہاں عالم ارواح میں ہم ساتھ تھے، عالم ارواح میں ہم ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اس لیے تم لاکھ جا کے امام سے کہو کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ یہ تم لاکھ کہو کہ چاہنے والے ہو، لاکھ کہو کہ شیعہ ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم تمہیں شیعہ نہیں مانتے۔ اور یہ امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ صلوات بھیجے محمد وال ہما صلی علی محمد۔ کہ دنیا بھر سے، کیونکہ اس وقت 3 بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی، جو کوئی سنتا تھا کہ اب ابن رضا ولی عہد ہیں، ابن رسول خدا ولی عہد ہیں، امام رضا ولی عہد ہیں، تو وہ ملنے کے لیے آتے تھے امام سے، قافلوں کی صورت میں آتے تھے۔ تو ایک قافلہ ایسا ہی تھا جو امام سے ملنے کے لیے آیا، دروازے پر آیا، دربان سے کہا کہ امام تک پیغام پہنچا دو، ہم ملنے کے لیے آئیں۔ دربان نے پیغام پہنچایا، امام نے کہا مجھے نہیں ملنا، وہ چلے گئے واپس۔ دوسرے دن پھر آئے، امام نے فرمایا مجھے نہیں ملنا۔ 20 بار آئے اور میرے امام ہر بار کہتے رہے کہ مجھے نہیں ملنا، اور وہ چلے جاتے تھے۔ تب جو 21ویں بار آئے تو انہوں نے دربان سے کہا کہ امام سے یہ کہہ دو کہ ہمیں آنے کی اجازت تو نہیں دیتے، ملنے کی اجازت تو نہیں دیتے، ہم ان کے شیعہ ہیں، ہماری ساتھ رہنے والے لوگ، بستیوں کے لوگ سب جانتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ جب ہم یہاں سے محروم چلے جاتے ہیں ان سے ملے بغیر، اور جا کر بتاتے ہیں کہ ابھی امام سے ملاقات نہیں ہوئی، آج اذن نہیں ملا، تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو اور تمہارے امام تم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تم انہی کے شیعہ ہو، وہ تم سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یا امام ہماری شرمندگی کو مٹا دیں اور آپ ہم سے ایک بار مل لیں۔ جب یہ امام کو پیغام پہنچایا انہوں نے اور امام تک یہ پیغام پہنچا تو امام نے انہیں بلایا، بیٹھنے کو نہیں کہا، وہ امام کے سامنے کھڑے، انہوں نے کہا یا امام ہم آپ کے شیعہ ہیں، لیکن آپ نے ہم سے ملنا پسند نہیں کیا، روز آتے ہیں، آپ ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے شیعہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہی جملہ تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے، تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، کیا تم سلمان فارسی جیسے ہو
کیا تم ابو ذر غفاری جیسے ہو؟ کیا تم عمار یاسر جیسے ہو؟ کیا تم مقداد جیسے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مولا. تو کہا پھر اپنے آپ کو شیعان علی مت کہو. تو کہا مولا پھر ہم کیا کہیں؟ کہو ہم ان کے موالی ہیں. شیعہ نہیں ہیں اپنے آپ کو کہو ہم ان کے موالی ہیں. ہم ان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. درجہ تشیع پہ نہیں آئے ہو تم. تب یہ پیغام جو امام نے دیا ہے یہ 3 بر اعظموں کو دیا ہے کہ یہ جہاں جہاں جائیں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ ہم شیعہ ہیں. یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ان کے شیعوں کے موالی ہیں. اس لیے کہ عمل وہ بلندی نہیں پا سکا جس بلندی پر ہم اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہہ سکیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذاکرین نے اپنے سننے والوں کو ایک مغالطے میں مبتلا کر رکھا ہے. کس مغالطے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ آنکھ کا آنسو تمہیں جنت میں لے جائے گا. خدا کی قسم نہیں. اگر لے جاتا ہوتا تو ہم اصول میں عدل کو شامل نہیں کرتے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ خدا عادل ہے. عدل کا مطلب ترازو نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عدل کا مطلب ترازو نہیں ہے. ہم نے جہاں پر بھی عدل کے ایوان بنائے ہر ایوان عدل کے باہر ترازو لگا دیا اور ترازو لگا کر یہ بتایا کہ یہ عدل ہے. نہیں یہ عدل نہیں ہے. یہ تو نصف ہے. ترازو کا مطلب ہے نصف. 2 چیزیں ایک جیسی، آدھی ادھر آدھی ادھر، تو یہ ہوا نصف. یہ عدل نہیں ہوا. اب اس کی مثال دوں ایک چھوٹی سی آپ کو. آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں. ایک جوان ہے، ایک بیمار ہے، ایک بچہ ہے. آپ نے 3 روٹیاں پکائیں. تینوں کے آگے ایک ایک روٹی رکھ دی. کھچڑی بنائی، تینوں کے آگے ایک ایک پلیٹ رکھ دی. آپ نے کہا ہم نے انصاف کیا. یہ انصاف نصف سے نکلا ہے. آپ نے کہا ہم نے انصاف کیا، لیکن آپ نے انصاف تو کیا ہے، عدل نہیں کیا. کیوں عدل نہیں کیا؟ بچہ چھوٹا ہے، اس کے لیے 1 روٹی کافی ہے. جوان ہے، اس کو 2 روٹی چاہیے. یہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اس کو کھچڑی چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات کہ انصاف کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ تو خدا ہے عادل. جس چیز کا جو اثر ہوتا ہے نتیجہ اس کے مطابق ہونا ہے. کسی قاتل کو جس نے ہزاروں کو قتل کیا 1 بار قتل کر دو تو انصاف نہیں ہوا. 1 بار قتل کر دو تو انصاف نہیں ہوا. ان میں سے جس کو جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے اگر اسی طریقے سے نہ قتل کیا جائے تو انصاف نہیں ہے. اسی لیے ہمارے امام کا آخری ایک نام عدل بھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. اور محمد و آل محمد بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد ہوا. تو روح کے بارے میں ذکر کر رہی تھی کہ ہم انسانوں کو جو روح عطا کی اس روح کا نام ہے روح ایمان. جب روح ایمان ہمیں عطا کی ہے تو ہم میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم نے روز الست سنی تھی یہ آواز کہ میں ہوں تمہارا رب. یہ روز الست سنی تھی. وہاں پر کچھ روحیں چپ رہیں، کچھ روحوں نے اقرار کیا. جن روحوں نے اقرار کیا وہ یہاں ایمان کی حالت میں آئی ہیں. وہ خود بخود بڑھیں گی اس طرف جس طرف نبوت ہے، خود بخود بڑھیں گی اس طرف جس طرف رسالت ہے، خود بخود بڑھیں گی اس طرف جس طرف امامت ہے. کہیں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، سمٹ کر آئیں گی امامت کی جانب، سمٹ کر آئیں گی دعوت الہی کی جانب. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنا لیا خدا کا. انہوں نے بنایا نا خانہ کعبہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا گھر بنا لیا اور کہا پروردگارہ اسے میں تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں. خدا نے کہا ابراہیم
ہم نے تمہارے اس گھر کو قبول کر لیا. لامکان کے لیے گھر بنایا. لامکان نے مکان قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد اس مکان کو ایک نشانی دی کہ یہ گھر میرا ہے, یہ اس کی نشانی ہے. نشانی حجر اسود, یہ نشانی اس میں رکھ دی. اب یہ میرا گھر ہے, بیت اللہ ہے, اس میں میری نشانی موجود ہے. اے ابراہیم اب آواز بلند کرو کہ اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی کہ اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے. تو آواز نبی کی ہے, شیخ الانبیاء کی آواز ہے, عالم ارواح تک پہنچی. جہاں جہاں روحیں تھیں انہوں نے یہ آواز سنی. جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز سنی تو بہت سی روحیں ایسی تھیں جنہوں نے کہا لبیک, جنہوں نے کہا لبیک. جیسے ہی انہوں نے کہا لبیک, ان کے نام لکھ لیے گئے کہ یہ ہیں جو حج کریں گے خانہ کعبہ کا. ہر حال میں غریب ہوں تو, امیر ہوں تو, کسی طرح کے مریض ہوں تو, انہوں نے لبیک کہا ہے تو اب یہ حج کریں گے خانہ کعبہ کا. تو اب یہ تو انسان تھے جنہوں نے لبیک کہا, یہ روحیں تھیں جنہوں نے لبیک کہا. لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں روحیں دی ہیں. تب ایک پہاڑ تھا جس نے لبیک کہا. یہ شام کا پہاڑ تھا جس نے کہا لبیک, اور لبیک کہہ کے چل پڑا. اپنے مقام سے اس نے حرکت شروع کی اور آ کر خانہ کعبہ کے قریب, مکے کے قریب خانہ کعبہ کا طواف کر کے رک گیا. جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ طائف. سرزمین مکہ اتنی گرم کہ دانہ زمین پہ گرے تو بھن جائے, اور یہ اتنا ٹھنڈا کہ یوں محسوس ہو جیسے شام میں آ گئے ہیں. تو یہ اس کو اسی لیے نام دیا گیا طائف. طائف مانے طواف کرنے والا. یہ آواز سن کر آیا ہے. اور اب جو ہم احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھتے ہی اب ہم اس آواز کا جواب دیتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھی کہ آؤ لوگو خدا کے حج کے لیے. تو اب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب ہم یہ آواز دیتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ابراہیم آپ نے آواز دی تھی, ہم لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں. اس وقت عالم ارواح میں کہا تھا, اب عالم جسم کے ساتھ اس گھر کا طواف بھی کر رہے ہیں اور یہ آواز بھی بلند کر رہے ہیں. تو اب ایک نشانی دی حجر اسود کی خدا نے, دوسری نشانی دی ولایت کی خدا نے. کہ ولایت کی نشانی بھی اسی کو دی ہے. جیسے حجر اسود اپنے مقام پر ٹھہر نہیں سکتا جب تک امامت کے ساتھ منسلک نہ ہو, اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف ہو نہیں سکتا جب تک یہ امامت کے ساتھ منسلک نہ ہو. امام ہوں گے تو خانہ کعبہ کا طواف ہوگا, کوئی خدا کا نمائندہ ہوگا تو خدا کے گھر کا حج ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو حج ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ پروردگار دو عالم نے انسان کو بلند کر دیا, بلندی دی. اور جب بلندی دی تو انسان کو یہ شرف دیا کہ اسے روح ایمان دے دی. یہ روح ایمان انسان کو خدا کے قریب لے جاتی ہے. اس لیے کہ اب اس روح ایمان کے بعد جو بلند ترین درجہ ہے روح کا, وہ ہے روح القدس. اور وہی تنزل الملائکۃ والروح, یہی روح نازل ہوتی ہے زمین پر ملائکہ کے جھرمٹ میں. اور جب یہ روح نازل ہوتی ہے تو کس لیے نازل ہوتی ہے؟ من کل امر, ہر ایک امر کے لیے نازل ہوتی ہے. اور یہ امر صاحب امر کو پہنچاتی ہے. تو صاحب امر پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ بھئی یہ صاحب امر تو وہ ہیں نا جو جانتے ہیں پہلے سے, ہر چیز سے واقف ہیں, کیا ہو چکا, کیا ہونے والا ہے, کیا ہمارا کام ہے, ہمارا فریضہ کیا ہے, ہمیں کس فریضے کو سر انجام دینا ہے. اب یہ اتنے محمد جو رکھے ہیں 12, وہ کس لیے رکھے ہیں خدا نے؟ وہ اس لیے کہ ہر زمانے میں ایک محمد کی ضرورت ہے. ہر زمانے کا محمد قرآن کی حفاظت کرے اور قرآن تم تک پہنچائے. ہر زمانے کا محمد,
اور اس میں روح کون سی ہو؟ جل العجل یا امام المنتظر العجل العجل یا امام المنتظر العجل العجل سلامتی امام زمانہ خوشنودی امام زمانہ تاجیل امام زمانہ بلند در سرور اللہم صلی علی محمد. تو یہ ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. کل وضاحت کروں گی کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا. اب میرا موضوع تھوڑا سا چینج ہو گیا تو کل میں اس موضوع کو اپنی کمپلیٹ کروں گی کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا, وجہ کیا ہے. خواب سے ہی شروع کیا تھا اور خواب کے ساتھ ہی یہ سورہ منسلک ہے. مگر اب میں یہ بتا رہی ہوں کہ 12 محمد جو بنائے ہر زمانے کے لیے بنائے, کوئی زمانہ خالی نہ رہے. اور ایک بار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے, صلی علی محمد. تو گفتگو کے دوران آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ نمازیں فقط 5 ہی ہیں. جب آپ نے کہا کہ نمازیں فقط 5 ہی ہیں تو وہ لوگ دل میں سوچنے لگے کہ امام نے یہ جملہ کیوں کہا, نمازیں تو واقعی 5 ہی ہیں, یہ جملہ کیوں کہا. لیکن وقت کی تبدیلی نے بتایا کہ اب سفر اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اپنے گھر سے چلے تو فجر کی نماز پڑھ کے چلے, جہاں پہنچے وہاں فجر کا وقت شروع ہوا. تب کیا کریں, 2 بار فجر پڑھے؟ نہیں, نمازیں 5 ہی ہیں, جہاں سے پڑھ کے چلے ہو تمہاری نماز ہو گئی. تو وہ وقت کا امام بتائے گا, وقت کی روح بتائے گی کہ ہاں ہمارا فریضہ ہے انسانیت کو بتاتے چلیں کہ خدا نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے وہ ہیں کیا, ورنہ تمہیں معلوم نہیں ہے. تو ایک اور چیز یہ کہ جب جسم سے یہ روح نکل جاتی ہے اور یہ انسان مردے میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے. اب یہ سب کچھ جسے بتانا ہے وہ وقت کے محمد نے بتانا ہے. بتا دیا انہوں نے کہ اب اس کی نماز جنازہ ہوگی. اور نماز جنازہ کیا ہے؟ نام نماز کا ہے دعا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, ہے دعا. اور ظاہر ہے جب یہ دعا ہے تو اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے, کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں آپ. اور جب کوئی مر جاتا تھا مدینے میں تو اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. اس نماز جنازہ میں جاننے والے یہ حقیقت جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اگر 5 تکبیریں کہی ہیں تو یہ مومن ہے, اور اگر 4 تکبیریں کہنے کے بعد کہہ دیا جنازہ اٹھاؤ تو یہ منافق ہے. کیوں؟ اب 4 اور 5 کا فرق کیا ہے؟ یہ 5 تکبیریں جو ہیں نا نماز جنازہ کی, یہ ہماری 5 نمازوں کی نمائندہ ہیں. یہ 5 بار جو ہم تکبیر کہہ رہے ہیں نا, یہ ہماری 5 نمازوں کی نمائندہ ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 نمازوں کی نمائندہ ہیں. اور 5 نمازوں کی جب یہ نمائندہ ہیں تو پہلی تکبیر محمد و آل محمد کا ذکر, ان کی فضیلت. دوسری تکبیر ان کا ذکر, ان کی فضیلت. تیسری تکبیر ان کا ذکر, ان کی فضیلت. چوتھی تکبیر ان کا ذکر, ان کی فضیلت. اب 5ویں تکبیر کہی جائے گی تو اس مردے کے لیے دعا ہوگی. یہ نماز جنازہ دعا ہے. تو 4 تکبیریں کہیں, فضیلت ان کی بیان کی جو صاحبان فضیلت ہیں, اور کہا اٹھا لو. ضرورت نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے, اس لیے کہ یہ وہ روح ہے جو اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکی جو روح القدس کے ساتھ منسلک ہو سکے. اب روح القدس کے ساتھ منسلک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بزم میں آ کر ہی بیٹھیں, آپ چہرے کی زیارت ہی کریں. کیونکہ ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہیں یہ شرف نہیں ملا, حضرت اویس قرنی, یہ شرف نہیں ملا. ایک ہی بار آئے ہیں اللہ کے حبیب کی زیارت کرنے کے لیے, کیونکہ ماں کا کام جو تھا وہ اونٹوں کا بزنس تھا ان کا, کہ وہ اونٹ کرائے پر دیتی تھیں, اور جو لوگ کرائے پر اونٹ لے کر جاتے تھے ساتھ ابو ایسے کرنی کو جانا پڑتا تھا. یہی ان کے ایک فرزند تھے, اور ماں اجازت نہیں دیتی تھی کہ آپ چلے جاؤ گے تو میرا یہ کام کیسے چلے گا. ایک بار مدینے کے قریب آنا تھا, ماں سے کہا کہ اجازت دیں تو میں اللہ کے حبیب سے ملاؤں.
پیغام بھیجتے تھے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آ جاؤں آپ سے مل لوں. آپ فرماتے تھے جب تک ماں اجازت نہیں دے نہ تانا مت آنا. اب اجازت ملی ہے ماں سے، مگر ماں نے یہ کہا ہے کہ بیٹا ادھر سورج ڈوبے ادھر نکل آنا تاکہ اگلی صبح پھر تم یہاں موجود ہو. دل کی کلی کھل گئی کہ چلو اتنی اجازت مل گئی، اللہ کے نبی کو دیکھ لوں گا ان آنکھوں سے، ان کا دیدار کر لوں گا. تو آگے حضرت اویس قرنی مدینہ پہنچے. اللہ کے حبیب نے ایک حجرہ اس لیے بنا رکھا تھا کہ جس میں جو مہمان آئے وہ بیٹھے تھوڑی دیر اور اللہ کے حبیب اس سے ملیں اور اس سے ملاقات کریں. چنانچہ حضرت اویس قرنی کو وہاں بٹھا دیا گیا. حضرت انس بن مالک دربان تھے دروازے کے. حضرت انس بن مالک نے انہیں بٹھایا. انتظار کرتے رہے. اللہ کے نبی مدینے سے باہر تھے. انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے لگا. کہا کہ اب میں اس سے زیادہ رک نہیں سکتا، میرا سلام اللہ کے نبی کو پہنچا دینا، اور یہ کہہ کے چل پڑے. جب حضرت اویس قرنی چلے گئے اور اللہ کے حبیب تشریف لائے تو یہ روح کتنی بلند ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت انس بن مالک سے کہ انس کون آیا تھا جو اپنی خوشبو چھوڑ گیا، جو اپنا نور چھوڑ گیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ایک چرواہا تھا جو آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے اور آپ نہیں مل سکے تو وہ چلا گیا. اللہم صلی علی محمد. اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ انہیں ہم خواجہ اویس قرنی کہتے ہیں. ایک بار ایک شخص نے ان سے کہا کہ اویس بہت دعویٰ ہے تمہیں محبت نبی کا، لیکن ہم تو بزم نبی میں بیٹھتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، تم تو محروم رہے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت سے، ان کی بزم میں بیٹھنے سے تم محروم رہے. حضرت اویس قرنی نے کہا کہ ہاں تم تو ان کی بزم میں بیٹھتے رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی دونوں بھویں ملتی تھیں یا الگ الگ تھیں؟ تو اس نے کہا کہ چہرے پر نور، اس قدر ہیبت اور نور ہوتا تھا، اتنا روب ہوتا تھا کہ ہماری نظریں کبھی چہرے پر جا ہی نہیں سکیں. تو کہا میں بتاتا ہوں کہ دونوں بھویں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھیں کہ مجھے خواب میں آ کر اللہ کے نبی نے زیارت کروائی. تو روح ایمان اتنی بلند ہے، جب پتہ چلا کہ مولا کائنات جنگ کے صفین کے لیے جا رہے ہیں تو چل پڑے اپنی بستی سے، مولا کائنات سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور جنگ صفین میں شہید ہوئے. صلی علی محمد. تو روحیں جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی ہیں نا، روح کی ایک طلب الگ ہوتی ہے، روح کی تڑپ الگ ہوتی ہے. روح آپ کو ملا دیتی ہے ان ارواح سے جن ارواح کو خدا نے ارواح القدس قرار دیا ہے. اور اسی لیے جب ہم اصحاب امام کا ذکر کرتے ہیں تو ایک صحابی ہیں حضرت زہیر قین، اپنے قبیلے کے سردار تھے اور مشہور عثمانی تھے. مشہور عثمانی سے مراد کیا ہے سمجھ گئے آپ لوگ؟ کہ مشہور عثمانی تھے، مولا کے خلاف جنگ میں شامل رہے. مگر جب امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحج کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے نکل آئے ہیں اور چلے ہیں کربلا کی جانب، تو سفر بہت آہستہ آہستہ طے ہو رہا تھا. اور اسی لیے طے ہو رہا تھا کہ کہاں کس کو ملنا ہے، ہمارے اس قافلے میں کس نے ہمارے اس قافلے میں شامل ہونا ہے، کس کس کا نام فہرست شہداء میں ہے. کل میں نے ایک شہید کا ذکر کیا تھا، آج زہیر قین کا ذکر ہے. اپنے قبیلے کے سردار ہیں. امام جب خطبے دیتے تھے مکے میں دور رہتے تھے. امام نے حج چھوڑا، چل پڑے امام، دور رہے. اب قافلہ ان کا حج کرنے کے بعد نکل آیا 13 ذی الحج کو واپس کوفے کی طرف جانے کے لیے. کوفے کے سردار تھے یہ اپنے قبیلے کے. تو قافلہ جب نکل آیا ہے اور چل پڑا قافلہ، تو دیکھا کہ امام کا قافلہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے. حالانکہ امام 8 ذی الحج کو نکلے تھے، یہ 13 ذی الحج کو نکلے ہیں،
لیکن قافلہ امام کا نظر میں ہے، تو حکم دیا اپنے قافلے والوں کو کہ امام کے قافلے سے دور رہنا، جہاں امام خیمے لگائیں اسے دور خیمے لگانا۔ تو خیمے دور لگتے تھے، امام کے خیمے دور ہوتے تھے، ان کے خیمے دور ہوتے تھے، رات ہوتی تھی خیمے لگا لیتے تھے، اور پھر اگلے دن امام جب چلتے تھے پھر پیچھے قافلہ چلتا تھا، دور خیمے نصب کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا کہ میرے امام نے ابو الفضل عباس کو بلایا کہ عباس، ہمارے قافلے کے پیچھے حضرت زہیرقین کا قافلہ آ رہا ہے، آپ ذرا جائیں اور جا کر زہیرقین سے کہیں کہ تمہیں امام نے بلایا ہے۔ ابو الفضل عباس پہنچے، اور خیمے کیسے لگتے تھے کہ مردانہ خیمے کے ساتھ ہی زنانہ خیمہ ہوتا تھا، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، دسترخوان لگتا تھا، مرد کھا چکتے تھے تو پھر وہی دسترخوان خواتین میں بچتا تھا۔ آج بھی ان کے یہاں یہی رواج ہے، یہ رسم بدلی نہیں ہے۔ چنانچہ زہیرقین کے خیمے میں دسترخوان بچ چکا تھا، خوان سامنے لگا دیے گئے تھے اور سب بیٹھ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ ایسے میں ابو الفضل پہنچے اور آواز دی، زہیرقین تمہیں امام نے بلایا۔ اب یہ آواز سب نے سنی ہے۔ زہیرقین سر کو اس طرح سے جھکا کے بیٹھے تھے کہ لکھا ہے کہ یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر پرندے بیٹھے، اگر حرکت دی تو اڑ جائیں گے، سر کو جھکا کے خاموش بیٹھے۔ جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا تو ابو الفضل بات کہہ کے پلٹنے لگے۔ ادھر دوسرے خیمے میں زوجہ نے سنی ہے یہ آواز، اور زوجہ ایک بار پردے کے قریب آ گئی ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ زہیر، تمہیں امام کا نمائندہ بلانے کے لیے آیا، علمدار بلانے کے لیے آیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ تو زہیر نے کہا کہ جانتی ہو کس لیے بلانے آیا؟ امام کے قافلے کے ساتھ موت ہم سفر ہے، جانتی ہو کس لیے بلانے کے لیے آیا؟ کہا ہے زہیر، اگر تم نہیں جاؤ گے، امام نے بلایا ہے، تم نہیں جاؤ گے تو میں جاؤں گی۔ جب اس نے کہا کہ میں جاؤں گی تو زہیر کھڑے ہو گئے اور آ گئے امام کے خیمے میں۔ امام خیمے کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں زہیر کا۔ جیسے ہی زہیر پہنچے میرے امام آگے بڑھے، سینے سے لگایا زہیر کو، اور سینے سے لگانے کے بعد کہا زہیر، تمہارا نام فہرست شہداء میں ہے۔ تو زہیر نے کہا کہ آقا اتنی اجازت دیں کہ میں واپس جاؤں اور رخصت ہو کر آ جاؤں۔ واپس آئے اپنے خیمے میں، زوجہ کھڑی ہے پردے کے پیچھے۔ کہا میں نے تمہیں طلاق دی اس لیے کہ اب میں پلٹ کے نہیں آؤں گا، میرا تمام مال و اسباب تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو۔ اور یہ کہہ کر زہیرقین آ گئے ہیں امام کے خیمے میں۔ عزاداران امام آج کی تاریخ کے ساتھ جن کا ذکر منسلک ہے وہ دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، محمد اور ابراہیم۔ جب حضرت مسلم عقیل کوفے میں آئے، میرا مقصد کبھی رلانا نہیں ہوتا، رونا محبت سے ہے، جس کے دل میں محبت ہے وہ فضائل پر ہی روتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ اسے رلانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر آپ کو اتنا بلند کریں کہ روحیں منسلک ہو جائیں ان ارواح کے ساتھ جنہیں پروردگار دو عالم نے روح القدس قرار دیا اور جن پر ارواح پروردگار دو عالم نازل ہوتی۔ تو حضرت مسلم جب کوفے آئے ہیں تو آخری دنوں میں آپ کا قیام حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں تھا۔ مسجد کوفہ کے بالکل سامنے دروازے پر ہی دو روضے ہیں، مہمان کا روضہ، میزبان کا روضہ۔ دونوں مہمان و میزبان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اور ظاہر شہادت حضرت مسلم کی نہیں بیان کرنی، ان کے بچوں کی تھوڑا سا ذکر کہ آپ کی عقلوں تک یہ بات آئے کہ حضرت مسلم کے بچے تھے کون۔ حضرت مسلم جو انہیں لے کر آئے تھے نا، تو دنیا کو بتانے کے لیے، کیونکہ واقعہ کربلا نے دنیا کو ایک میسج دیا ہے،
اور وہ میسیج یہ ہے کہ ہم جنگ کے لیے گھروں سے نہیں نکلے تھے، اور چونکہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے تو بچے ہمارے ساتھ تھے، اس لیے کہ بچے امن کی علامت ہوتے ہیں۔ جب بچے کو ساتھ دیکھتے ہیں تو کسی کا ارادہ بھی لڑنے کا ہے تو رک جاتا ہے، بھائی اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے، بچے کو گھر پہنچا کے آؤ تو پھر لڑائی کریں گے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، بچے کا ہر مذہب احترام کرتا ہے، تو اس لیے دونوں بچوں کو ساتھ لائے تھے کہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ تم کرو گے لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہے، کل تاریخ یہ نہ کہہ دے کہ ہم اس ارادے کے ساتھ نکلے تھے۔ تاریخ کو قیامت تک گواہ کرتے جانا ہے کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، تم ہم سے جنگ کرو یا ہم تم سے جنگ کریں۔ تب یہ دو بچے ساتھ ہیں، اور حضرت مسلم ابن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے کہ حضرت ہانی بن عروہ گرفتار ہوئے، اور گرفتار ہونے کے بعد شہید کر دیے گئے، اور رات کو ریڈ ہو گیا حضرت مسلم ابن عقیل کے گھر پر، فوجی دستے حضرت مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے۔ دونوں بچے بھی اسی گھر میں تھے اور حضرت مسلم ابن عقیل بھی اسی گھر میں تھے، اور بالکل برابر میں قاضی شرح کا گھر تھا۔ قاضی شرح کا آپ لوگ اکثر نام سنتے ہوں گے ان 10 دنوں میں، تھوڑی سی اس کی ہسٹری بیان کر دوں کہ قاضی شرح 27 ہجری میں دوسرے خلیفہ کے عہد میں کوفے کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا، 27 ہجری میں، اور یہ 60 سال 60 ایئرس چیف جسٹس رہا کوفے کا، 27 سے لے کر 87 تک یہ چیف جسٹس رہا ہے کوفے کا۔ اور یہ جو اس دوران میرے مولا کی حکومت آئی ہے کوفے میں، چند سال کی حکومت، میرے مولا نے اس کو ہٹانا چاہا لیکن کوفے میں قیامت برپا ہو گئی، اور پھر میرے مولا خاموش ہو گئے۔ اس دور میں بھی یہ چیف جسٹس رہا، اور پھر اس کے بعد 87 تک حجاج بن یوسف کے عہد تک یہ چیف جسٹس رہا ہے کوفے کا۔ اور فتویٰ جو قتل کا جاری کیا تھا، کیونکہ بغیر فتوے کے کوئی قبیلہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، قبیلے کے جوانوں کو آمادہ کرنے کے لیے فتوے کی ضرورت تھی، اور جب اسے کہا کہ فتویٰ دے دو تو اس نے کہا میں فتویٰ دے نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے ابن زیاد نے کیا کیا؟ ابن زیاد نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ بوریاں سونے کے سکوں سے بھرو، وہ بوریاں بوسیدہ ہوں، اس کے گھر کے صحن میں پھینک دو۔ چنانچہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی بوریاں اس کے گھر کے صحن میں پھینکی گئیں، اور اب ابن زیاد پہنچ گیا کہ یہ سب سکے تمہارے ہیں، ہاں اس فتوے پر دستخط کر دو کہ حسین کو قتل کرنا واجب ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ انہوں نے فتنہ و فساد برپا کیا ہے، اور اس نے اس پہ دستخط کر دیے۔ پھر باقی حکومت کے ملاؤں نے دستخط کیے، اور یہ فتویٰ سب لوگوں میں، قبیلوں میں بھیجا گیا، اور جنگ کربلا میں ہر قبیلے کے لوگ شامل ہوئے، یہ سمجھ کے شامل ہوئے کہ ہمارے عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ امام کو قتل کرنا واجب ہے۔ بے شمار۔ اور اب حضرت مسلم ابن عقیل کے بچے رہ گئے، حضرت مسلم ابن عقیل 9 ذی الحجہ کو گرفتار ہوئے، شہید ہو گئے، اور یہ دونوں بچے قاضی شرح کے گھر میں۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل قاضی شرح کے گھر سے نکلے تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ ہانی بن عروہ کے گھر کے بالکل برابر قاضی شرح کا گھر تھا، بیچ میں ایک دیوار تھی۔ جب ادھر ریڈ ہوا ہے تو حضرت ہانی بن عروہ کے بیٹوں نے جا کر قاضی شرح سے درخواست کی کہ ہمارے مہمان کو ایک رات کے لیے اپنے گھر میں رکھ لو۔ وہ آمادہ ہوا، اور حضرت مسلم ابن عقیل اپنے بچوں کے ساتھ اس کے گھر میں شفٹ ہوئے، اور اس کے گھر میں نیچے تہہ خانہ تھا جس میں یہ 2 بچے اور حضرت مسلم ابن عقیل ٹھہرے تھے۔ لیکن صبح ہوتے ہی حضرت مسلم ابن عقیل تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اس سے یہ کہہ گئے کہ یہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہیں کسی طرح بھی مدینے پہنچا دینا۔ حضرت ابراہیم کی عمر 8 برس تھی، حضرت محمد کی عمر 7 برس، یہ عمریں ہیں ان دونوں بچوں، اور ان دونوں بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے بابا شہید ہو گئے،
جو پلٹ کے نہیں آئے تو بار بار سوال یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، لیکن انہیں بتایا نہیں گیا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے. یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ آ گئی، اور 12 ذی الحجہ کو اس نے اپنے غلام کے ساتھ ان بچوں کو ایک قافلے کے لیے بھجوایا جو مدینے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ کوفے کے باہر ایک قافلہ جا رہا تھا. لیکن جب یہ دونوں بچے اس قافلے کے مقام پر پہنچے تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. صرف اڑتی ہوئی گرد نظر آ رہی تھی. ساتھ لانے والے نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ میں تو آگے نہیں جا سکتا، ہاں یہ اڑتی ہوئی گرد دیکھ رہے ہو، بھاگ کے جاؤ اور اس قافلے میں مل جاؤ. دونوں چھوٹے بچے تھے، بہت بھاگے، لیکن قافلہ چلا گیا. اور جب قافلہ چلا گیا اور یہ دونوں بچے وہیں بیٹھے رہے تو گرفتار ہوئے، قید خانے میں لائے گئے. اور ایک قید خانے میں، یہ قید خانہ جو تھا نا دارالحرہ کی بیسمنٹ میں تھا، تہخانے نیچے بنے ہوئے تھے، اور وہ ان تہخانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کوفے کے بہت سے لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ان تہخانوں میں قید تھے، اور اسی تہخانے میں ایک چھوٹے سے حجرے میں یہ دونوں بچے قید کر دیے گئے. جب 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے آیا ہے میری شہزادیوں کا، تو یہ دونوں بچے ان کے قریب ہی ایک قید خانے میں قید تھے. نہ ماں بچوں سے مل سکی، نہ بچے ماں سے مل سکے. بہت قریب تھے لیکن درمیان میں دیواریں تھیں. اور یہ دونوں بچے قید خانے میں رہے. بیویاں یہاں سے 19 سفر کو کربلا سے شام روانہ کر دی گئیں، کوفے سے شام، اور یہ بچے اسی قید خانے میں رہے. یہاں تک کہ ایک دن دربان کو رحم آیا. اس نے پوچھا کون ہو؟ بتایا مسلم ابن عقیل کے بیٹے. اس نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ کیا نیکی کروں. پوچھا اگر رہا کر دوں گا تو تم مدینے چلے جاؤ گے. کہاں؟ ہمارے ماموں ابو الفضل العباس ہیں، ہماری والدہ گرامی مولا کائنات کی بیٹی ہیں، ہمیں اگر تم رہا کر دو گے تو ہم مدینے چلے جائیں گے. اس نے قید خانے کا دروازہ کھول دیا اور یہ دونوں بچے رات کے اندھیرے میں نکلے. حضرت امام اس نے کہا تھا کہ رات کو چلنا، دن ہو تو چھپ جانا، اس لیے کہ اگر گرفتار ہو گئے تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جو ان بچوں کے سر لائے گا اسے 80,000 دینار دیے جائیں گے. اس لیے بچوں دن میں سفر نہ کرنا، رات کو سفر کرنا، کسی قافلے کے ساتھ مل جانا اور دن میں چھپ جانا. دن ہو گیا، یہ دونوں بچے چھپ گئے. اور چھپے کیسے؟ ایک درخت کے اوپر دونوں ایک دوسرے کی گلے میں باہیں ڈال کے بیٹھ گئے، پتوں کے اندر چھپ کے. ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے سایہ دیکھا دونوں بچوں کا، اور دیکھنے کے بعد اوپر دیکھا تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے، 2 چھوٹے چھوٹے چاند ایک دوسرے کے ساتھ گلے میں باہیں ڈالے درخت کے پتوں میں چھپے بیٹھے ہیں. اس نے انہیں نیچے اتارا، اپنے گھر لے گئی. بس زدارہ نے امام چند منٹ کے مسائل میں اپنے گھر لے آئی. دونوں بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا. اور اسی گھر میں وہ حارث رہتا ہے جو بچوں کی تلاش میں نکلا ہے. تمام دن سرگرداں رہا، یہاں تک کہ رات کو گھر پہنچا اور کہا نہ جانے وہ بچے کہاں چلے گئے. ادھر رات کا اندھیرا پھیلا، دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ گلے میں باہیں ڈالے کچھ دیر کے لیے سو گئے. اونگ آئی تو دیکھا کہ بابا آئے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا رکھا ہے، اور دونوں کو آواز دے کے کہا محمد ابراہیم میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا. عزادار بیدار ہوئے، ایک نے دوسرے کو خواب سنایا، اور دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے سے گلے مل کے روتے رہے کہ ہمیں تو ابھی تک بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے بابا شہید ہو گئے. اب ہمارے بابا نے آ کے بتایا ہے کہ جسم سے سر جدا ہو گیا. عزادار نے امام جب رونے کی آواز سنی ہے تو حارث دوڑتا ہوا حجرے میں آیا. پوچھا کون ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مسلم کے بیٹے ہیں، ہم یتیم ہیں، ماں بھی نہ جانے کتنی دور ہے، ہمیں مدینے کا راستہ دکھا دے، ہم چلے جائیں گے، ہم کو
کوفے میں نہیں رہنا چاہتے. اس نے کہا تمہاری تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا. ٹھیک کہہ کے دونوں کو بالوں سے پکڑا. اولاد والی ماں کا مجمع گھسیٹتے ہوئے لے کے چلا. جب وہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا دونوں بچوں کو, تو دونوں بچے بار بار کہہ رہے تھے ہمیں چھوڑ دے, ہم اپنے پیروں سے چلیں گے. لیکن عزاداران امام وہ دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا کبھی سر زمین پہ لگتا, کبھی شانے زمین کے ساتھ گھسٹتے, کبھی جسم کے کسی حصے سے پتھر ٹکراتا. اس طرح دونوں بچوں کو لے کر دریا کے کنارے آ گیا اور ایک بار کہا اپنے لباس اتارو کہ میں تمہارے لباس حاکم کو پیش کروں گا تاکہ میں تمہیں قتل کروں. عزاداران امام بچے اتنی دن سے اتنی مصیبت ہو گئے کہ ان سے ان کے لباس بھی جدا نہیں ہو رہے. بڑے نے چھوٹے کا لباس اتارا, چھوٹے نے بڑے کا لباس اتارا. اب ایک بار ظالم نے بڑے کا سر ہاتھ میں لیا, بالوں سے پکڑ کر بلند کیا اور کہا کہ میں تمہیں پہلے قتل کروں گا. عزاداران امام چھوٹے نے آگے بڑھ کے کہا کہ میرے بھائی کو قتل نہیں کرنا, پہلے مجھے قتل کرو. اس نے کہا کہ دیر نہیں لگے گی, بڑے کو قتل کر کے تمہیں قتل کروں گا. اور یہ کہہ کر عزاداران امام اس نے بالوں سے بلند کیا ہے شہزادے کو, اپنی تلوار کا وار کیا ہے. لکھا ہے کہ جب اس نے تلوار کا وار کیا تو بچہ اتنا چھوٹا تھا اور جسم اتنا نازک تھا کہ تلوار کے ساتھ اس کے جسم کا گوشت بھی آ گیا اور اس نے جسم کو زمین پر پھینک دیا. عزاداران امام جسم زمین پر تڑپنے لگا اور دیر تک جسم تڑپتا رہا اور چھوٹا بھائی دیکھ دیکھ کے روتا رہا. اور پھر چھوٹے بھائی نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل کے کہا کہ روز حشر اس خون کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا کہ اپنے بھائی کو قتل ہوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور عزاداران امام اب اس نے چھوٹے بھائی کو زلفوں سے تھاما, اپنی تلوار بلند کی, جسم سے سر کو جدا کیا, جسم کو زمین پر گرا دیا. بہت دیر تک دونوں جسم بہت دور تک تڑپتے رہے, بہت دور تک تڑپتے. اور عزاداران امام زمین پر خون کے اندر ان کی لکیریں بن گئی ان کے تڑپنے کی. اور یہ ظالم ان سروں کو لے کر ایک بار دربار میں پہنچا. جب دربار میں یہ سر پیش کیے ہیں تو اتنے چھوٹے سر تھے, اتنے چھوٹے بچے تھے کہ پورے دربار کے لوگ دیکھتے جاتے تھے, روتے جاتے. ان کے چہروں کی ہڈیاں گھسیٹتے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں سے ٹوٹی تھی. ان کے دانت چہروں سے جدا ہو چکے تھے. جب ان سروں کو پیش کیا تو ایک بار ابن زیاد بھی تڑپنے لگا کہ اے ظالم کیسے تو نے ان بچوں کو قتل کیا. اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں, جب میں نے انہیں قتل کیا تو یہ بہت دیر تک جسم زمین پر تڑپتے رہے. عزادارو ابن زیاد دیکھنے کے لیے اس مقام پر آیا کہ جسم کیسے تڑپتے رہے. ارے زمین پر خون کے اندر ان کے تڑپنے کی لکیریں دیکھی اور ایک بار کہا کہ اس کو قتل کر دو, جسے رحم نہ آیا اتنے چھوٹے بچوں پر. اے رقیہ آپ کے بچوں کا پرسہ دیتے ہیں, ان بچوں کا پرسہ جن کے لاشیں دریا میں بہا دیے گئے. ہاں یہ وہی تو ہیں جس کے گھرانے کے افراد دریائے فرات کے کنارے شہید کیے گئے, لاشیں بے گور و کفن چھوڑ دی. عزاداران امام جب میرے امام کا یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے دروازے پر 12 محرم کو پہنچا اور خبر ہوئی زہیر ابن قین کی زوجہ کو کہ لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے اور تمام حسین کے ساتھی مرد شہید ہو گئے, تو اس نے ایک بار اپنے غلاموں کو بلایا اور اپنے ان غلاموں سے کہا کہ حسین فرزند رسول ہیں, بنی ہاشم ہیں, یقیناً ان کے لاشیں دفن ہو گئے ہوں گے. تمہارے آقا کا لاشا نہ جانے کسی نے دفن کیا یا نہیں کیا, لو یہ کفن لے جاؤ
اور حضرت زہیرین کو یہ کفن پہنا کے دفن کر دو۔ عزادارو 2 غلام وہ کفن لے کر کربلا میں آئے اور پھر واپس کفن لے کر کوفے چلے گئے۔ زوجہ کے سامنے دونوں نے کفن رکھا تو زوجہ نے کہا کیا زہیرین کو کفن مل گیا تھا؟ کیا زہیرین دفن ہو گئے تھے؟ ان دونوں نے رو کے کہا کہ نہیں بیوی، زہیرین نہ دفن ہوئے، نہ ان کی قبر بنی، نہ انہیں کسی نے کفن پہنایا۔ تو ایک بار اس نے غلاموں سے کہا کیسے غلاموں، اپنے آقا کے جسم کو بے گور و کفن چھوڑ کر آ گئے، تم نے ان سے کفن نہیں پہنایا۔ تو ایک بار انہوں نے کہا کیسے کفن پہناتے ہیں، وہاں تو حسین ابن علی کا لاشا بے لباس تھا، کفن تو کسی نے کیا پہنانا تھا، ارے جسم سے لباس ونوٹ کر یا باریلا، تجھے واسطہ مظلومی کربلا کا، حسین کی یاد میں جو اشک فشانی کی ہے اسے قبول فرما۔ آج آسمان بھی روتا رہا، پروردگارا اس آسمان کی بارش کو ہمارے لیے رحمت قرار دینا، حسین کے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا کرنا، خصوصاً سمینہ احمد کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، ہمارے گھروں کو آباد رکھنا، اور پالنے والے ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا۔ پروردگارا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین